شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز سامعین، رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 اصولوں میں سے 11واں اصول ہے جس کی تھکان سنت کی طرف ہو تو وہ ہدایت پا جاتا ہے. یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. ہر عمل میں ایک تیزی ہوتی ہے اور ہر تیزی کے لیے ایک تھکان ہے. جس کی تھکان سنت کی طرف ہو تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کی تھکان کسی اور طرف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. مسند احمد 6958. اس عظیم حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جس کا مشاہدہ ہم اکثر کرتے ہیں، اور خصوصاً رمضان میں تو یہ چیز ہر ایک دیکھ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ مساجد کا رخ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد بھر جاتی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن میں کئی پارے مکمل کرنے لگتے ہیں. دعاؤں اور اذکار کا بہت خیال کرتے ہیں. تراویح بہت ہی چستی اور رغبت سے ادا کرتے ہیں. لیکن جو ہی ایک ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں، یہ جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر سے ہم غفلت میں ڈوب جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ. پھر بعض کو آخری عشرے میں جاگ آتی ہے اور بعض سوئے ہی رہ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے: فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. جس کی تھکان سنت کی طرف ہو تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کی تھکان کسی اور طرف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ بالکل طبعی بات ہے کہ چستی کے بعد سستی آتی ہے، تیزی کے بعد انسان تھک جاتا ہے اور رکتا ہے اور ٹھہرتا ہے. انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے، یہ انسان کا مزاج ہے. اس حقیقت سے کسی کو مفر نہیں. البتہ مذموم اور غلط رویہ یہ ہے کہ انسان اس سستی اور ڈھیلے پن میں فرائض سے غافل ہو جائے اور رمضان کے اہم اعمال میں اتنا سست ہو جائے کہ رمضان کی برکات سے ہی محروم ہو جائے. نیز اصل عیب یہ ہے کہ انسان اس سستی کا علاج نہ کرے اور دوبارہ سے اپنے اندر چستی نہ لائے. اس سستی کو دفع کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے 2 اہم طریقے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. نمبر 1، عبادات میں تنوع پیدا کریں، یعنی مختلف طرح کی عبادات کریں. بعض دفعہ انسان ایک ہی طرح کی عبادت سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تلاوت قرآن سے تھک جائیں تو اذکار کر لیں، اذکار سے تھک جائیں تو تفکر قلب میں لگ جائیں، گھر میں اکتائیں تو صلہ رحمی کی غرض سے رشتہ داروں کی زیارت کر لیں یا کسی مریض کی تیمارداری کر لیں. اگر ایک مسجد میں تراویح سے اکتائیں تو کسی اور مسجد میں جا کر تراویح پڑھ لیں. دل میں سختی محسوس کریں تو قبرستان کی زیارت کریں اور یتیموں کو مل کر آئیں. نمبر 2، اپنے نفس کو سمجھائیں کہ یہ رمضان کا مہینہ بہت افضل ہے اور میں اگر اپنی سستی سے نہ نکلا تو میں اس کے فضل و برکت سے محروم ہو جاؤں گا. اپنے نفس کو یہ سمجھائیے کہ رمضان کا آخر اس کی ابتدا سے زیادہ افضل ہے. نفس کی اصلاح میں یہ بات بہت مؤثر ہے کہ انسان تنہا بیٹھ کر اس کو سمجھائے. وباللہ تعالی توفیق.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.